آج بھی خان صاحب نے مجھے اپنے پبلک کو ایک پیغام دینے کی، آج مولوی صاحب نے یہ بات مانی عدالت میں کہ مجھے تو اون چودھری اٹھا کے لے کے آیا. آج مولوی صاحب نے یہ بات مانی ہے کہ مجھے آج 14 گھنٹے کی ہیئرنگ کے بعد اور کل کے ہیئرنگ کے بعد 2 دن کے اندر اندر ایک بیس لیس قسم کا سکینڈلس کیس اختتام پذیر ہوا. آج ججمنٹ ریزرو ہوئی جو کل کسی بھی وقت 1 بجے اناؤنس کیا جائے گا. آج ہم نے جو ایویڈنس استعمال کرنا تھا گواہوں کے کراس ایگزامینیشن کے لیے اس کی اجازت نہیں ملی. ہم نے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی. ہم نے گواہ لانے تھے اپنے 342 کے سٹیٹمنٹ کے مطابق جو گواہ نے کل پیش ہونا تھا 9 بجے، اس کو اجازت نہیں ملی اس کی، اور کلوزنگ آرگومنٹس شارٹ پیریڈ میں کنکلوڈ ہوئے. ایکویٹل کی درخواست دی گئی تھی جو ودن 10 منٹس ریجیکٹ کر دی گئی. اس قسم کے ٹرائل سے عدلیہ کے ساتھ بھی انہونی ہو رہی ہے. عدلیہ کو ہم ہر آئے دن ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کروانا اور کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. وہ سارے حقوق ہمارے وائلیٹ ہوتے گئے. پہلی مرتبہ اس سپیڈ کے ساتھ ٹرائل چلایا جا رہا ہے جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. پہلی مرتبہ ایسے ٹرائل چلے ہیں جس میں حق دفاع کا رائٹ نہیں دیا جا رہا، جس میں کراس ایگزامینیشن کے لیے ویڈیو اور ڈاکومنٹس اور ڈیجیٹل ایویڈنس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہ صرف ٹرائل کے نام پہ ایک ڈیو پروسیس کے وائلیشن کے کرتے ہوئے صرف ٹرائل برائے نام ہی ہے. فیصلے لگ یوں رہا ہے جس طرح فیصلے آلریڈی لکھ کے جا چکے ہیں. اس لیے لگ یوں رہا ہے کہ شاید یہ کنوکشن کی ہیٹرک کل کمپلیٹ ہو جائے گی. کوشش فقط یوں کی جا رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب عوام سے دور ہو، اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اب وہ بڑے عرصہ کے لیے باہر جا چکے ہیں. لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ خان صاحب عوام کے دلوں میں، آج بھی خان صاحب نے مجھے اپنے پبلک کو ایک پیغام دینے کے لیے کہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. میں زندگی بھر یہی کہتا چلا آ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ خان صاحب نے آج یہ پیغام پھر دیا ہے کہ 8 تاریخ کے لیے اپنی ذمہ داری نبھاؤ. 8 تاریخ کو آپ کی آزادی کی جنگ ہے. آپ اپنی آزادی کی اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کرو. ووٹر سپورٹر زیادہ تعداد میں نکلے، اپنے ووٹ کا استعمال کرے. پولنگ ایجنٹ اپنے جب تک فارم 45 نہ ملے اپنے جگہوں پہ رہے. یہ خان صاحب کی طرف پیغام ہے. جو جیسے بھی ٹرائل چلاتا ہے، ہمیں پھر بھی عدلیہ سے یہ امید ہے، ہائر جوڈیشری سے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیس لیس کیسز ہے. وقت آئے گا یہ سارے کیسز غلط ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہوں گے. اینی کوشچن؟ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ہے، ہمارا کہنا یہی کہ یہ ایک ہی نکاح ہوا ہے، نکاح 2 نہیں ہوئے، ایک ہی نکاح ہوا ہے. دوسری تو سیریمنی تھی، ایک فنکشن تھا بچوں کو بتانے کے لیے، اس کے ساتھ تھا، تو اس لیے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جی ہاں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جنہوں نے نکاح پڑھایا مفتی صاحب، ان کے خلاف بھی کوئی کہنا نکاح ایک ہی ہوا ہے اور عدت کے پیریڈ میں نہیں ہوا ہے، عدت کی پیریڈ سے باہر ہوا ہے. سیکنڈ ایک فنکشن تھی، فوٹو سیشن، دعا اور سیریمنی تھی، کیونکہ خان صاحب نے لندن میں چونکہ اس کے بچے ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ان کو ڈسکلوز کرنا تھا، تو جس دن نکاح ہوا ہے اس دن عدت کا پیریڈ ختم ہو چکا تھا. بالکل. اور یہ مانی ہوئی بات ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھو یہ کیس تو ایسا ہے
کہ جو کیس کی بات کر رہے ہوں تو یہ لوگ کہاں سے یہ لے کے آتے ہیں. یہ تو صرف اور صرف اس کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں. ایک شیم لیس کیس لے کے آئے. اپنے بچوں کی ماں کے خلاف ایک بندہ آ کر کے اپنا الزام لگا رہا ہے جس کے بارے میں وہ سب کچھ ہر جگہ کہہ چکا ہے کہ یہ پاک دامن عورت ہے, اور الحمدللہ وہ ہے بھی پاک دامن عورت. اور اسی کے ساتھ جو نکاح ہے, نکاح ایک سنت طریقہ اور نکاح عدت کے بعد پیریڈ کا ہوا ہے, اور پہلے سے ان کی طلاق ہو چکی تھی. اب یہ 6 سال بعد آ کر کے کہے, آج مولوی صاحب نے یہ بات مانی عدالت میں کہ مجھے تو اون چودھری اٹھا کے لے کے آیا. آج مولوی صاحب نے یہ بات مانی ہے کہ مجھے اون چودھری لے کر کے ادھر لے کے آیا ہے, اور تب تک تو کچھ بھی نہیں تھا. اون چودھری اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے سیاسی یہ سب بیہودہ قسم کا کیس لے کے آیا. مولوی صاحب یہ بھی مان چکا ہے کہ اسلامی اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس نے اپنے ویڈیو کو ایڈمٹ کر لیا کہ یہ عورت اگر کہے کہ عدت کی پیریڈ ختم ہو چکی ہے تو وہ بات جو ہے نا وہ فائنل ہے. قانون کے مطابق بھی یہی ہے, ایک ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی بھی یہی ہے. اس لیے ان کے پاس تو کوئی اور چیز ہے نہیں سوائے اس کے اون چودھری کے, اور اون چودھری اس مولوی کو اٹھا کر کے لے کے آیا. اور پھر اس کا حصہ دار کون بن جاتا ہے؟ وہ آدمی جس کو پہلے اٹھایا جاتا ہے وہ ایڈمٹ کرتا ہے, ایک کرمنل کیس میں اٹھایا جاتا ہے, 2 مہینے اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے, پھر اس کو باہر لایا جاتا ہے اور اس کو سیدھا اسلام آباد لے کے آیا جاتا ہے, اور ود ان اے ویک وہ کیس کر جاتا ہے اس کے خلاف. تو یہ خود شو کرتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. یہ بتا دیجیے گا کہ آج بھی گرما گرمی ہوئی ہے اور کل بھی ہوئی ہے, کیا وجہ ہے کہ آج دوسرا دن گرما گرمی ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں وہ لوگوں کی کوشش ہی یہی ہے کہ کوئی ڈرامہ کر دے. تو آج کوئی گرما گرمی نہیں ہوئی تھی, کل تھوڑی بہت ہوئی تھی, لیکن آج کچھ نہیں ہوا. اچھا بیرسٹر گور صاحب, بشرا بی بی صاحبہ کو بڑی کیا گیا, ان کو سب جیل بری گالہ کو قرار دیا گیا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھو ہم نے کوئی کچھ درخواست نہیں کی ہوئی ہے کہ آپ بی بی کے لیے کوئی وہ کر دیں. ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور اس میں بھی اس کی ایک کنڈمنیشن ہو رہی تھی, تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ وہ کر لیا. بشرا بی بی نے کوئی درخواست نہیں, ہم نے کوئی درخواست نہیں کی. واپس لانے کے لیے ادھر اڈیالہ منتقل کرنے یہ درخواست یہ ہے کہ مجھے واپس اڈیالہ منتقل کیا جائے, یہ خبر چل رہی ہے. درخواست کی کوئی ایسی بات نہیں, لیکن خان صاحب نے خود ان کو کہا ہے, اور ہم نے کوئی درخواست نہیں کی وہاں لے جانے. خان صاحب کافی جذباتی ہوئے تھے, آج کیا وجہ بنی ہے؟ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. خان صاحب نہیں جذباتی ہوئے سر جی. خان صاحب کو ایک پیغام آج دیا گیا ہے کہ 3 سال کے لیے خاموش رہیں اور پھر آپ کو لے آئیں گے. یہ آج کا نہیں تھا, یہ پہلے کا پیغام ہے. خان صاحب نے اس کا تذکرہ کر لیا. دیکھو الیکشن کے جہاں تک ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن تھے وہ صبح میں آیا تھا, آپ لوگوں کے سامنے تھا, خان صاحب سے ملا تھا, ان سے کوئی ڈائریکشن انسٹرکشن لینی تھی, اور متفقہ طور پر خان صاحب کی ڈائریکشن یہ تھی کہ فور ٹائم بھی چونکہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں اور پارٹی ہے لیڈرشپ ہے وہ ساری الیکشنوں میں بزی ہے, اس کے پیش نظر ہم اپنا انٹرا پارٹیز الیکشن پوسٹ پون کریں گے. اب الیکشن کے بعد دوبارہ شیڈول اناؤنس کریں گے, اور پھر آپ نے کہا یہ اب کی بات نہیں ہے کہ خاموش رہنے کا کہا گیا 3 سال, کب کی بات ہے؟ آپ نے کہا کہ آج کی بات نہیں ہے. یہ بات ہوئی تھی جب خان صاحب اٹک جیل میں. اچھا, خان صاحب خاموش نہیں رہیں گے؟ دیکھو ہماری خاموش رہنے کا کیا, خان صاحب نے ایک ویژن اٹھایا ہوا ہے, خاموش رہنے کی کیا بات ہے. خان صاحب کی ایک اسٹرگل ہے, ایک نیریٹو ہے, ایک ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل ہے, وہی کر رہے ہیں. تو اس میں تو ہم زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. خان صاحب نے کیا کہا کہ اس کے جواب میں خان صاحب نے کیا جواب دیا تھا پھر؟